ہماری اس نشست کا عنوان مسئلہ طلاق ثلاثہ ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ زندگی کی گاڑی مرد اور عورت سے چلتی ہے۔ کبھی یہ گاڑی صحیح سلامت چلتی ہے اور کبھی اس گاڑی میں کچھ ایسے حادثات واقع ہو جاتے ہیں کہ اس گاڑی کے 2 پہیوں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت اسلامی میں پھر اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ عورت کو پہلے سمجھایا بجھایا جائے، عورت کو بستر سے الگ کر دیا جائے، کچھ زد کوب بھی کر سکتے ہیں، خاندان کے بڑے آپس میں مل بیٹھیں اور اس مسئلے کو سلجھائیں۔ اگر کوئی بھی صورت ان دونوں کے ملاپ کی نہیں نکلتی تو پھر شریعت میں طلاق کا مسئلہ موجود ہے کہ طلاق دیں اور طلاق کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، پھر وہ اپنی زندگی گزارے یہ اپنی زندگی گزارے۔ تو مسئلہ طلاق سے متعلق جو عنوان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے آپ نفس اختلاف سمجھیں کہ اختلاف آخر کس چیز میں ہے۔ نفس اختلاف کے لیے میں آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو مختلف طہروں میں 3 طہروں میں 3 طلاقیں دے دیا ہے، پہلا طہر 1 طلاق، دوسرے طہر میں بھی 1 طلاق، تیسرے طہر میں بھی 1 طلاق، تو یہ 3 طلاقیں فریق مخالف کے ہاں بھی 3 شمار ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں بھی 3 شمار ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے، ایک لفظ کے ساتھ کہ انت طالق ثلاثا، تجھے 3 طلاق ہے، یا مختلف الفاظ کے ساتھ یعنی متفرق الفاظ کے ساتھ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ایک مجلس میں اس طرح طلاق دیتا ہے تو یہ ہمارے ہاں 3 شمار ہوں گی اور فریق مخالف کے ہاں یہ 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی ہے۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے لیکن ایک طہر کے مختلف حصوں میں، ایک دن کہا تجھے طلاق، 2-4 دن کے بعد پھر کہا تجھے طلاق، 2-4 دن اور لگ گئے تجھے طلاق، احناف کے نزدیک یا اہل سنت والجماعت کے چاروں مذاہب کے نزدیک یہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں، لیکن ایک طہر کی متفرق طلاقیں فریق مخالف کے ہاں یہ 1 شمار ہوتی ہے۔ تو نفس اختلاف آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ وہ حضرات ہم سے جو اختلاف کرتے ہیں وہ 3 طلاق کے 1 ہونے میں ہے کہ وہ ایک طہر کی مختلف طلاقوں کو یا ایک طہر کی ایک مجلس کی ایک طلاق کو بکلمۃ واحدۃ یا بکلمات ثلاث وہ 1 کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ 3 شمار ہوتی ہیں۔ یہ نفس اختلاف تھا آپ حضرات کی خدمت میں۔ ہمارے ہاں الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ 355 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں ایک کلمہ کے ساتھ یا متفرق کلمات کے ساتھ، وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی اور بغیر حلالہ شرعی کے یہ عورت اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ حلالہ شرعی وہی ہے جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، خاوند نے اگر تیسری طلاق بھی دے ڈالی تو یہ عورت اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے تا وقت کہ یہ کسی اور آدمی سے نکاح کر لے، وہ آدمی از خود طلاق دے دے یا مر جائے تو یہ عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ ہے حلال شرعی۔ ہمارا موقف آپ کے سامنے آیا۔ فریق مخالف کا موقف، یہ 2 اقوال ان کے لکھے گئے ہیں۔ الروضۃ الندیہ میں غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب نے کچھ اقوال نقل کی ہیں طلاق کے وقوع کے بارے میں۔ چوتھا قول دیکھیں، لکھتے ہیں الرابع انہ یقع واحدۃ، چوتھا قول یہ ہے کہ خاوند بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ 1 شمار ہوگی، من غیر فرق بین المدخول بہا وغیرہا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ غیر مدخول بہا ہے یعنی جس سے ہم بستری کی ہو اس کو 3 طلاقیں دی ہیں، یا ہم بستری نہیں کی اس کو 3 طلاقیں دی ہیں، بہر صورت یہ 1 طلاق شمار ہوگی۔ وہذا اصح الاقوال، جو پیچھے قول گزر چکے ان میں سے یہ صحیح ترین قول ہے۔ تو انہوں نے 3 طلاق کو 1 مانا ہے۔ اسی طرح فتاوی ثنائیہ میں غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام جن کا نام ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری ہے، انہوں نے لکھا ہے ایک مجلس کی دی ہوئی 3 طلاقیں 1 طلاق رجعی کا حکم رکھتی ہیں۔ ان 2 حوالہ جات سے ثابت ہو گیا کہ فریق مخالف کا موقف ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو 1 شمار کرنا ہے۔ جب آپ حضرات ان لوگوں سے گفتگو کریں اور عوام الناس کو آپ ان کے موقف سمجھائیں تو تقابلاً 2 باتیں آپ حضرات پیش کریں، 2 مسلک آپ پیش کریں۔ دیکھیں
ایک موقف وہ ہے جو ائمہ اربعہ کا ہے، اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک کا ہے، ایک موقف وہ ہے جو ان چاروں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ امت کو یہ بات باور کرائیں، یہ بات بتائیں کہ ان جو قلیل قسم کے لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، یہ لوگ ان چاروں مسالک کے خلاف ایک نیا موقف لے کر دنیا میں متعارف کراتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے یہ قول کیا ہے، یا یہ قول کسی اور مسلک کا ہے، کسی اور فرقے کا اور کسی اور طبقے کا ہے؟ عوام الناس کو یہ بات باور کرائیں تاکہ عوام یہ سمجھے کہ انہوں نے ائمہ اربعہ سے قول نہیں لیا، انہوں نے کسی اور دکان سے یہ قول لیا ہے۔ وہ دکان کون سی ہے؟ دو حوالہ جات موجود ہیں، نمبر 1 اہل تشیع اور نمبر 2 مرزائی۔ اہل تشیع کے ہاں بھی 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے ایک مجلس کی، اور مرزائیوں کے ہاں بھی ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے۔ عوام کو یہ بات بتائیں کہ انہوں نے موقف اہل تشیع کا اور مرزائیوں کا لیا ہے، انہوں نے اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک کا جو مفتہ بھی قول ہے، یہ قول ان لوگوں نے نہیں لیا، تاکہ عوام سمجھے کہ ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے۔ مذہب شیعہ کو دیکھیں، المبسوط فی فقہ الامامیہ میں شیعی عالم ہیں ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی، وہ لکھتے ہیں والطلاق الثلاث بلفظ واحد او فی طہر واحد متفرقا لا یقع عندنا الا واحدہ، کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک لفظ کے ساتھ ہوں یا متفرق الفاظ کے ساتھ ہوں، ہم شیعہ کے ہاں وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ موقف ان کا اہل تشیع کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ نمبر 2 اوالی العزیزیہ میں محمد بن علی بن ابراہیم، جنہیں ابن ابی جمہور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں وروا جمیل بن دراج فی صحیحہ عن احدہما علیہم السلام، جمیل بن دراج نے اپنی کتاب الصحیح میں امام باقر سے یا امام صادق سے یہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں سألتہ عن رجل، میں نے ان سے ایک ایسے بندے کے متعلق پوچھا کہ الذی یطلق فی حال طہر فی مجلس واحد ثلاثا، کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں 3 طلاقیں دیتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا ہی واحدۃ، کہ یہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ اہل تشیع کے موقف پر 2 حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں۔ مرزائیوں کے ہاں، مرزائیوں نے اپنی فقہ لکھی ہے فقہ احمدیہ کے نام سے، اس میں مختلف انہوں نے دفعات لکھی ہیں، تو دفعہ نمبر 35 کے تحت، اور اس فقہ کو ان کے 9 اراکین کمیٹی نے ترتیب دیا ہے، ان میں جو دفعہ نمبر 35 ہے اس کے تحت لکھتے ہیں کہ لہٰذا فقہ احمدیہ کے نزدیک اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ ہی دے دی جائیں تو ایک رجعی طلاق متصور ہوگی، تو گویا ان کے نزدیک بھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں۔ ان کے گروپ ہیں لاہوری گروپ جو ہے، مرزائیوں کا لاہوری گروپ، ان کے ایک مفسر گزرے ہیں مرزا محمد علی مرزائی۔ مرزا محمد علی نے ایک تفسیر لکھی ہے بیان القرآن کے نام سے، بیان القرآن میں وہ لکھتے ہیں اسی طلاق کے متعلق، طلاق ایک ہی ہے، خواہ 100 دفعہ کہے یا 3 دفعہ، اور خواہ اسے ہر روز کہتا جائے یا ہر ماہ 1 دفعہ کہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کے نزدیک طلاق بس ایک ہی شمار ہوتی ہے، چاہے 1 دے، چاہے 2 دے، چاہے ہر روز دے۔ معلوم یہ ہوا کہ فریق مخالف نے یہ جو موقف اختیار کیا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا موقف ہے جن کو خود یہ لوگ یوں سمجھے کہ ان کے موقف کو لے کر اپنی گاڑی چلانے والے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ملنے والے ہیں، اہل سنت کے ساتھ ملنے والے نہیں ہیں۔ آپ حضرات نے فریقین کا موقف دیکھا، اب ہم اپنے موقف پر قرآن اور حدیث سے آپ حضرات کی خدمت میں دلائل عرض کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سے دلیل نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار دینی چاہیے۔ فامساک بمعروف، طلاق 2 دینے کے بعد اب اس کو دستور کے مطابق اپنے پاس روک کر رکھ لے، یعنی رجوع کر کے اپنے پاس بٹھا لے۔ او تسریح باحسان، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے طلاق کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت سے 3 طلاقوں کا 3 ہونا ثابت ہوتا ہے، اور 3 مفسرین نے اس آیت سے 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ فریق مخالف عام طور پر جب بھی گفتگو کرتا ہے تو بخاری بخاری کا نعرہ لگاتا ہے کہ ہمارے ہاں امام بخاری ہیں اور بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لوگ 3 طلاق کے مسئلے پر پیش نہیں کرتے۔ 3 طلاق کے مسئلے پر امام بخاری رحمہ اللہ، باقی مسائل میں بھی ہماری موافقت ہے، یہ بات بالکل موضوع الگ ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ 3 طلاق کے موقف پر آپ امام بخاری کو پیش نہیں کرتے۔ امام بخاری اہل سنت والجماعت کے چاروں مذاہب کی بات کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ 3 طلاق 3 ہیں۔ وہ استدلال آپ حضرات سمجھیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب من اجازہ طلاق الثلاث۔ اس باب میں ان لوگوں کے دلائل پیش کروں گا کچھ جو 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں۔ یہ اس کا عوامی ترجمہ ہے۔ عوام میں جب ترجمہ کریں باب من اجازہ طلاق الثلاث کا، تو آپ ترجمہ یہ کریں کہ اس باب میں امام بخاری ان لوگوں کے دلائل لا رہے ہیں جو 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، تاکہ عوام سمجھ جائے کہ واقعی امام بخاری اس باب کے تحت 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں۔ لقولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ امام بخاری پہلے باب باندھتے ہیں، باب کے بعد اگر کوئی آیت قرآن کی ملتی ہے وہ مستدل لکھتے ہیں، اس کے بعد احادیث اگر استدلال میں لاتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے 3 طلاق کے 3 ہونے کی۔ اب یہ سمجھے کہ دلیل کیسے ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ المتوفی 855 ہجری، آپ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال 2 طرح سے لکھا ہے۔ استدلال نمبر 1 حضرت نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو جو دلیل بنایا ہے وہ دلیل یوں بنتی ہے، الطلاق مرتان۔ یہ لفظ مرتان یہ مرتن بعد مرتن ہے، ایک طلاق دیں اس کے بعد ایک طلاق دیں۔ امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں الطلاق مرتان اے الطلاق مرتن بعد مرتن، ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق دیں تو وہ نافذ ہو جاتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ جب 2 طلاقیں دیں نافذ ہو جاتی ہے تو پھر جو بندہ 3 طلاقیں دے وہ بھی نافذ ہو جاتی ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال ہے جو علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے۔ استدلال نمبر 2 حضرت فرماتے ہیں دوسرا استدلال اس سے یوں ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ لفظ تسریح باحسان جو ہے اس کے تحت امام عینی رحمہ اللہ نے تفسیر ابن ابی حاتم کی ایک روایت نقل کی ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت قول اللہ ارأیت قول اللہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان فأین الثالثہ۔ ایک صحابی آیا اور حضور سے عرض کرنے کا، یا رسول اللہ قرآن کریم کی جو آیت ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں تو مل گئیں کہ 2 طلاقیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ تیسری طلاق کہاں گئی؟ کیونکہ شریعت میں تو 3 طلاقیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او تسریح باحسان، کہ تیسری طلاق او تسریح باحسان ان میں ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں ہو گئیں، او تسریح باحسان اس میں تیسری طلاق ہے۔ گویا الطلاق مرتان میں جس طرح 2 طلاقیں شامل ہو جاتی ہیں، اسی طرح تسریح باحسان میں تیسری طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ گویا اگر کوئی بندہ بیوی کو 2 طلاقیں دے دے، اس کے بعد یا تو اپنے پاس روک کر رکھے یا تسریح باحسان کرے۔ تسریح باحسان میں جس طرح بیوی کو بغیر طلاق کے چھوڑ دینا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بیوی کو تیسری طلاق دے کر چھوڑنا ہے۔ تو امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں جس طرح تسریح باحسان کا لفظ بیوی کو بغیر طلاق کے صرف 2 طلاقیں دے کر چھوڑنے پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح تسریح باحسان کا لفظ حدیث مبارک کی روشنی میں تیسری طلاق پر بھی دلالت کرتا ہے۔ گویا اب اس آیت سے 3 طلاقوں کا 3 ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہی امام بخاری کا مستدل ہے۔ یہ تو تفسیر ابن ابی حاتم رازی کی جو روایت ہے، اس کو امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھیں، آپ یہ روایت جب پیش کریں گے تو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مرتان کا مطلب ہے مرتن بعد مرتن۔ کیا مطلب؟ ایک طلاق بندے نے ایک طہر میں دی، مرتن ایک ہو گئی، بعد مرتن جب دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسرے طہر میں دے، لہذا ایک طہر کی 2 طلاقیں یا ایک مجلس کی 2 طلاقیں اس میں ثابت نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ اس کا جواب سمجھے کہ دیکھیں مرتن بعد مرتن یا لفظ مرتین ہے، لفظ مرتین میں جس طرح یہ شامل ہے کہ ایک طہر میں اب طلاق دیں، ایک طہر گزرنے کے بعد پھر طلاق دیں، اسی طرح مرتن بعد مرتن میں یہ شامل ہے ایک مجلس میں آپ ایک کام کو 2 مرتبہ کر ڈالیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرتان میں جس طرح اب طلاق دی، طہر کے بعد طلاق دی، اس یہ بھی شامل ہے کہ اب طلاق دی اس کے فوراً بعد دوسری طلاق دی. تو مرتان میں یہ دونوں مفہوم شامل ہیں، اور ان دوسرے مفہوم پر خود حدیث مبارک موجود ہے. صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 27 پر روایت موجود ہے، باب الوضوء مرتین مرتین میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ وضو فرمایا. اب اگر غیر فریق مخالف کی اصطلاح کو دیکھا جائے تو کیا اس آیت کا، اس حدیث کا مطلب یہی ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے ایک مجلس میں ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، ایک دفعہ، پھر ایک مہینہ گزر جانے کے بعد پھر ایک دفعہ دھوئے؟ کیا اس کا یہی مفہوم ہے، یا یہ مفہوم ہے کہ حضور نے ایک ہی مجلس میں 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، ایک ہی مجلس میں 2 مرتبہ دھویا؟ لہذا یہ کہنا کہ مرتن بعد مرتين طہر کی جو ہے وہ فرق کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بات شامل ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک کام 2 مرتبہ کیا جائے. تو اب امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال بالکل واضح ہے، الطلاق مرتان، ایک مجلس میں دی گئی 2 طلاقیں شمار ہوں گی، اور تصریح بحسان تیسری بھی شمار ہو جائے گی. لہذا جب 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. آیت نمبر 2 دیکھیں، دوسری آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 2 طلاقوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر خامد نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو خامد کے لیے اب بیوی حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور خامد سے نکاح کر لے. پھر نکاح کر لے، وہ از خود طلاق دے دے، یا خامد فوت ہو جاتا ہے تو پہلے کے بعد پھر آ سکتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس آیت سے استدلال جس نے کیا ہے وہ ہے امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ان طلقہا ثلاثن، اگر کسی بندے نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، فلا تحل لہ، تو یہ بیوی خامد کے لیے حلال نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ بیوی کسی اور خامد سے نکاح نہ کر لے. یہ بھی عین ہی اسی آیت کے الفاظ کی طرح ہے. ثلاثن کا لفظ درمیان میں ڈال کر بتا دیا کہ تیسری طلاق دے تو خامد کے لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی بندہ بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دے دے تب بھی بیوی اپنے خامد کے لیے حرام ہو جائے گی. امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، آپ نے بھی کتاب الام میں اسی آیت کو مستدل بناتے ہوئے فرمایا والقرآن یدل واللہ عالم، قرآن اس بات کی دلیل ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، الا من طلق زوجۃ لہ دخل بہا او لم يدخل بہا، کسی نے اپنی مدخول بہا بیوی کو یا غیر مدخول بہا بیوی کو، جس سے ہم بستری کی ہے اس کو یا جس سے ہم بستری ابھی تک نہیں کی، صرف نکاح ہوا ہے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، فرمایا لم تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ اس خامد کے لیے حلال نہیں تا وقت کہ دوسرے خامد سے نکاح نہ کر لے. استدلال بالکل واضح ہے کہ یہاں پر فَإِن طَلَّقَهَا ہے، اور عربی لغت کے حضرات جانتے ہیں کہ لفظ فا یہ تعقیب بلا مہلت کے لیے آتا ہے. ایک آپ حکم دیں اس کے فوراً بعد حکم دوسرا دے دیں، ایک کام کریں اس کے فوراً بعد دوسرا کام کر دیں، فا کا تقاضا یہ ہے. حضرت امام اہل سنہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر ثم کا لفظ ہوتا تو پھر یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ 2 طلاقیں دی پھر تیسری طہر میں جا کر وہ طلاق دے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے یہاں پر لفظ فا ہے، لفظ ثم نہیں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے 2 طلاقیں دے پھر اس کے فوراً بعد اگر تیسری طلاق دیتا ہے تو تیسری طلاق بھی نافذ ہو جائے گی اور بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی. علامہ ابن حزم انہوں نے یہی مفہوم اپنی کتاب المحلہ بالآثار میں ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں قول اللہ تعالی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر خامد نے اپنی بیوی کو طلاق تیسری دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے خامد سے نکاح کرے. فرماتے ہیں فَهَذَا يَقَعُ عَلَى الثَّلَاثِ مَجْمُوعَةً وَمُفَرَّقَةً، یہ جو آیت ہے یہ آیت ان 3 طلاقوں کو شامل ہے جو کٹھی دی جائیں، وَمُفَرَّقَةً، اور ان 3 طلاقوں کو بھی شامل ہے جو الگ الگ دی جائیں.
معلوم ہوا یہ صرف ہمارا استدلال نہیں ہے، علامہ ابن حزم کا بھی استدلال ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی استدلال ہے، اور امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کا بھی استدلال ہے کہ اسی آیت سے 3 طلاق کا 3 ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ولا يجوز ان يخص بهذه الآیات بعض ذلك دون بعض بغیر نص، اس آیت سے بغیر کسی نص کے بعض طلاقوں کو، یعنی ایک مجموعہ طلاقوں کو آپ الگ کر لیں اور اس سے 3 متفرق طلاقوں کو 3 آپ شمار کر کے اس آیت سے ان کا نفاذ ثابت کر دیں، فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح 3 متفرق طلاق اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں تو 3 ایک کلمہ کے ساتھ ایک مجلس کی طلاق بھی اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو ان 2 آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی فرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی، بکلمۃ واحدۃ دیتا ہے یا 3 کلمات کے ساتھ دیتا ہے، بہر صورت 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی۔ یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال انشاءاللہ ہم آگے جا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب احادیث مبارکہ سمجھیں۔ حدیث نمبر 1، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا، ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی، فتزوجت، اس عورت نے کسی اور خاوند سے شادی کر لی، فطلق، اس خاوند نے اس بیوی کو یعنی اپنی اس عورت کو طلاق دے دی، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول، آپ علیہ السلام سے بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ، اس عورت نے دوسرے خاوند سے طلاق لے لی ہے، دوسرے خاوند نے طلاق دے دی ہے، کیا یہ پہلے خاوند کے لیے اب حلال ہے؟ قال لا حتی یذوق اسیلتها کما ذاق الاول، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک دوسرا خاوند بھی اس کا مزہ نہ چکھ لے جس طرح پہلے خاوند نے چکھا، یعنی جب تک دوسرا خاوند اس سے ہم بستر نہ ہو لے اس وقت تک یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو 3 طلاقیں 3 شمار ہوتے۔ استدلال آپ حضرات سمجھیں۔ استدلال اول یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے باب من اجازہ طلاق کا ثلاث میں نقل کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح آیت سے 3 طلاق کا 3 ہونا ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے بھی 3 طلاق کا 3 ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم پر جو امام نووی نے باب باندھا ہے، آپ باب دیکھیں، باب لا تحل المطلقۃ ثلاثا لمطلقها، 3 طلاق دینے والے پر 3 طلاق یافتہ عورت حلال نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ روایت جو ہے 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 3، امام بیہقی رحمہ اللہ، امام ابو بکر البیہقی متوفہ 458 ہجری، آپ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی امضاء الطلاق الثلاث وان کنن مجموعات، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں اگرچہ وہ 3 اکٹھی ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے پتہ چلا اس میں جو لفظ آیا ہے کہ بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، اس سے پتہ چلا کہ امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ 3 طلاق متفرق مجالس کی نہیں تھی بلکہ 3 طلاق مجموعات اور ایک ہی مجلس کی تھی۔ لہذا احناف کا دیگر مذاہب سمیت موقف ثابت ہو گیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں، تو یہاں پر ثلاثن کا لفظ 3 مجموعتاً اور 3 اکٹھی طلاقوں پر دلالت کرتا ہے۔ ایک تو استدلال یہ ہے۔ استدلال نمبر 2، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفہ 852 ہجری اور علامہ بدر الدین عینی متوفہ 855 ہجری، آپ نے اس دلیل، اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ طلقہا ثلاثن کے الفاظ آئے ہیں، طلق امرأتہ ثلاثن، حضرت فرماتے ہیں فالتمسک بظاہر قولہ طلقہا ثلاثن، امام بخاری رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے وہ طلقہا ثلاثن سے ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإنہ ظاہر فی قونہا مجموعتاً، بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ 3 طلاقیں جو تھیں وہ 3 مجموعتاً تھیں، اکٹھی طلاقیں تھیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں۔ امام بخاری بھی فرما رہے ہیں، امام مسلم بھی، اور امام ابن حجر اسقلانی بھی، امام بدر الدین عینی بھی، اور علامہ ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ بھی۔ ایک اور لطیف سا استدلال یہ سمجھیں، ہم فریق مخالف سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے اور بقول آپ کے وہ 3 طلاق 1 شمار ہوتی ہے، جب 3 طلاق 1 شمار ہو تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب 3 طلاق ہو جائے تب اس کو حلال شرعی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر 3 طلاق ہے نا، کوئی بندہ بیوی کو 1 دے دے
تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے حلال شرعی کی ضرورت ہے؟ حلال شرعی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا استدلال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین طلاقیں دینے کے بعد فرمایا کہ دوسرا خاوند اس سے ہم بستری کر لے تب پہلے کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، حضور علیہ السلام نے 3 طلاق کو 3 ثابت فرمایا ہے اور 3 پر 3 ہونے کا اعتبار کیا ہے۔ اگر 3 طلاق 1 ہوتی، حضور کبھی بھی یہ شرط نہ لگاتے کہ دوسرا خامد بھی ہم بستر ہو جائے۔ کیوں؟ آپ فرما دیتے بیٹا 3 طلاق اگر دی ہے 3 1 ہے، اور جب 3 1 ہے تو پھر حلالہ شرعی کی یا دوسرے خامد کے ہم بستری کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بغیر بیوی پہلے کے پاس آ سکتی ہے۔ آپ کا یہ فرمانا اور یہ شرط لگانا حتی یذوق اسیلتھا کما ذاق الاول، یہ شرط لگانا دلیل ہے کہ حضور 3 طلاق جو ایک جگہ اکٹھی دی گئی ہیں اس کو 3 سمجھتے ہیں اور اس لیے اس پر حلال شرعی کا حکم لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا جو استدلال تھا، 3 طرز کا استدلال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دلیل نمبر 2 سمجھیں، یہ دلیل بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شریعت میں ایک مسئلہ ہے، اسے مسئلہ لیان کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے، یعنی اپنی بیوی پر کوئی خامند اگر زنا کی تہمت لگاتا ہے یا اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا نطفہ نہیں ہے، اور بیوی اس کا انکار کرتی ہے کہ یہ خامند مجھ پر تہمت لگا رہا ہے اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس پر حد شرعی نافذ کی جائے، تہمت کی سزا نافذ کی جائے، تو اس خامند کو کہا جائے گا کہ آپ 4 گواہ لے کر آؤ۔ اگر اس نے 4 گواہ پیش کر دیے تو بیوی پر جو ہے وہ حد رجم لگا دی جائے گی۔ اگر خامند نے 4 گواہ پیش نہ کیے تو پھر خامند اور بیوی کے درمیان لیان کرا دیا جائے گا۔ لیان کیا ہے؟ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لیان یہ ہے کہ خامند اپنی بیوی سے خامند 5 قسمیں اٹھائے گا۔ پہلی 4 قسمیں یہ اٹھائے گا کہ میں نے جو بات اپنی بیوی کے بارے میں کہی ہے میں اس میں سچا ہوں، اگر میں اس الزام میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ 5ویں قسم یہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد بیوی سے بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی قسمیں اٹھاؤ۔ بیوی بھی اس طرح کی قسمیں اٹھائے گی جو قرآن کریم میں موجود ہیں کہ خامد نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے یہ اس الزام میں جھوٹا ہے، اگر خامد اس الزام میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو۔ جب خامد اور بیوی دونوں لیان کر لیتے ہیں، قسمیں دونوں اٹھا لیتے ہیں، اب حدیث مبارک میں سنن دارقطنی میں روایت موجود ہے، المطلعنان لا یجتمعان ابدا، مطلعنان کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح انسان حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح مطلعنین کا بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مطلعنان ہے، جب لیان کر لیا، لیان کرنے کے بعد اب 2 صورتیں ہیں، یا تو خامد اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر فارغ کر دے، پھر جدائیگی ہو جائے گی۔ گویا لیان سے ایک ہے اس بات لیان کہ لیان ثابت ہو گیا، اس کے بعد ہے جدائیگی۔ جدائیگی کے لیے نمبر 1 یا تو خامد 3 طلاقیں دے کر بیوی کو فارغ کر دے۔ نمبر 2 اگر یہ بات نہیں کرتا تو جو قاضی محفل ہوگا، قاضی جو ہے قاضی وقت ان دونوں کے درمیان جدائیگی ڈال دے گا، تفریق کرا دے گا، اب دونوں جدا ہو جائیں گے۔ گویا ایک حکم ہے کہ خامد اور بیوی کا لیان کرنا، اور ایک ہے دونوں کا تفریق، دونوں کے درمیان تفریق کا ہونا۔ لیان کرنا یہ دونوں کی قسموں پر مشتمل ہے، اور تفریق یہ 2 باتوں میں سے ایک بات پائی جائے، یا تو خامد طلاق دے ڈالے 3 طلاقیں، یا جو قاضی ہے وقت کا قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کرا ڈالے، پھر دونوں جدا ہو جائیں گے۔ پوری تفصیل یہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن کی جلد 36 میں نقل فرمائی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد اب دلیل سمجھیں۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کے درمیان بھی ایسا معاملہ پیش آ گیا۔ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تھے اور ان دونوں نے قسمیں کھا لیں، انہوں نے بھی قسمیں کھا لیں اور ان کی بیوی نے بھی قسمیں کھا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، قال عویمر رضی اللہ عنہ کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا، یا رسول اللہ اگر اب بھی میں اس کو بیوی بنا کر رکھوں نا تو اس کا مطلب ہے میں نے اس پر جھوٹا الزام باندھا ہے، یعنی اب میں اس کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے حکم کرنے سے پہلے حضرت عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالیں۔ یہ روایت تھی صحیح بخاری کی۔ سنن نبی داود میں اسی روایت کے سامنے کچھ اور الفاظ بھی ہیں۔ سنن نبی داود میں
बाबुन फिल लिआन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 324 पर रिवायत मौजूद है। इमाम अबू दाऊद ने ये रिवायत नकल की है। फ़तल्लक़हा सलासा तत्लीक़ातिन, हज़रत उमर इजलानी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे डालीं। इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में। फ़अनफ़ज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन 3 तलाक़ों को नाफिज़ भी फरमा दिया। आप हज़रात की खिदमत में एक सवाल अर्ज़ करता हूँ, ये जो 3 तलाक़ें हज़रत उमर इजलानी ने दी थी, ये मुतफ़र्रिक़ मजालिस और मुतफ़र्रिक़ तोहर में थी या एक ही तोहर की एक मजलिस में थी? एक ही तोहर की एक मजलिस में थी। इससे पता ये चला, सही बुखारी की रिवायत भी बताती है कि ये जो 3 तलाक़ों का हुक्म है, और इमाम अबू दाऊद ने रिवायत नकल की फ़अनफ़ज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने 3 तलाक़ों को नाफिज़ कर दिया। ये मुतफ़र्रिक़ अतहार और मुतफ़र्रिक़ पाकी के ज़मानों की 3 तलाक़ें नहीं, बल्कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें हैं। लिहाजा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो था, एक मजलिस की 3 तलाक़ नाफिज़ हो जाती हैं, वो इस रिवायत से साबित हो जाता है। इसका इस्तिदलाल समझे। इस्तिदलाल तो ये, पहला इस्तिदलाल तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का है कि इमाम बुखारी ने इसको 3 तलाक़ों के 3 होने की दलील बनाया, तभी तो अपने बाब मन अजाज़ा तलाक़ सलास में इसको लाए हैं। नंबर 2, दूसरा ये है कि अबू दाऊद की जो रिवायत है, फ़अनफ़ज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको नाफिज़ फरमा दिया, ये भी इस बात की दलील है कि 3 तलाक़ें नाफिज़ुल अमल हैं, 3 वाक़े हो जाती हैं। दलील नंबर 3, हज़रत महमूद इब्न लबीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी रिवायत है और ये सुनन नसाई में मौजूद है। उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलिन तल्लक़ इमरातहु सलासा तत्लीक़ातिन जमीअन। ये लफ्ज़ जमीअन पर आप निशान लगा लें ताकि पता चले कि ये 3 तलाक़ मुतफ़र्रिक़ मजालिस की नहीं, ये 3 तलाक़ एक ही मजलिस की है। जमीअन का लफ्ज़ बता रहा है। हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सिगार सहाबा में से, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि एक बंदे ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी हैं और इकट्ठी 3 तलाक़ें दी हैं। फ़क़ाम ग़ज़बाना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्सा की हालत में खड़े हो गए और आपने फरमाया, अयुलअबु बिकिताबिल्लाह व अय्न बैन अज़हुरिकुम, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और किताबुल्लाह से खेला जा रहा है। आपने ये बात इरशाद फरमाई। हत्ता क़ाम रजुलुन, एक बंदा खड़ा हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह अला अक़्तुलुहु, या रसूल अल्लाह, क्या मैं बंदे को कत्ल न कर दूँ जिसने आपको इतने परेशानी में मुब्तला फरमाया है, इतनी मुसीबत में, और आप इतना गज़ब और गुस्सा में आ गए हैं, उसने आपके गुस्सा को गोया भड़काया है, क्या मैं उसको कत्ल न कर दूँ? ये रिवायत सुनन नसाई में मौजूद है। पहली जो 2 रिवायतें थीं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत सही बुखारी में है, सनद पर बहस नहीं है। दूसरी रिवायत वो भी सही बुखारी में थी, इस पर की सनद पर भी बहस नहीं है। ये रिवायत सुनन नसाई में मौजूद है। और मैं साथ साथ अर्ज़ करता चलूँ कि माक़बल में फ़अनफ़ज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्फ़ाज़ सही बुखारी में नहीं थे, ये थे सुनन अबी दाऊद में। गैर मुक़ल्लिद आलिम गुज़रे हैं नासिरुद्दीन अलबानी साहब, सुनन अबी दाऊद की रिवायात पर उन्होंने अहकाम लगाए हैं। तो हदीस नंबर 2250 के तहत उन्होंने इस रिवायत पर हुक्म लगाया है सहीहुन, कि ये रिवायत सही है। मालूम हुआ कि माक़बल वाले हमारे मुस्तदल्लात सही हैं। ये जो रिवायत है, इस पर आपके सामने 4 मुहक्किकीन के अक़वाल मौजूद हैं जिन्होंने महमूद इब्न लबीद की रिवायत को सही फरमाया है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ज़ादुल माद में लिखते हैं, इस्नादुहु अला शर्त मुस्लिमिन, इस रिवायत की सनद इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही है। अल्लामा मारदीनी रहमहुल्लाह अल जौहरुन नकी अल बैहक़ी में लिखते हैं, इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह की अस्सुनन कुबरा पर हनफी आलिम हैं अल्लामा मारदीनी, उन्होंने हाशा लिखा है और बड़ा मुफस्सल और मुबरहन हाशा लिखा है। और आप हजरात इसको पढ़ें, हनफी मुस्तदल्लात आपको मिलेंगे कि किस तरह अहनाफ अहादीस और आसार से अपने जो है वो दलाइल लेते हैं। उन्होंने लिखा है, कद वरद फ़ी हाज़ल बाब हदीसुन सहीहुन सरीहुन, 3 तलाक़ के 3 होने के मुतालिक इस बाब में, यानी इस बाब में 3 तलाक़ के 3 होने के मुतालिक हदीस सही और सरी मौजूद है। फ़अख़रजहु नसाई फ़ी बाब सलासिल मजमुआ वमा फ़ीह मिन तग़लीज़, इस बाब में इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने नकल किया कि 3 तलाक़ इकट्ठी दें, और 3 तलाक़ इकट्ठी देने में जो तग़लीज़ है, तग़लीज़ से मुराद इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा शरीयत की तरफ से गुस्सा किया गया है। मतलब ये 3 तलाक़ें नाफिज़ हो जाती हैं, लेकिन ये तलाक़ें देना मना है, ये तलाक़ें देना गुनाह और ये तलाक़ें देना नाजायज़ है, नाफिज़ हो जाती हैं। फरमाते हैं बिसनद सही है अन महमूद इब्न लबीद, तो इमाम मारदीनी ने भी इस रिवायत को सनद सही कहा। इब्न हजर फरमाते हैं रुवातुहु मुवस्सक़ून,
اس روایت کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ المتوفی 774 ہجری، انہوں نے فرمایا ہے اسنادہ جیدن، کہ اس کی سند ٹھیک ہے، جید سند ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ روایت آپ نے دیکھ لی، اس کے توثیق کے روایت بھی دیکھ لی، اب استدلال سمجھیں۔ اگر 3 طلاق ایک ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی غصہ نہ ہوتے اور شدید غصہ کا اظہار نہ فرماتے کہ ایلعب بکتاب اللہ وبین اظہرکم۔ کیوں؟ اس لیے اظہار اس لیے نہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام فرما دیتے کہ بھئی اس نے اگر 3 طلاق دی ہے، 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ جب 3 طلاق ایک ہوتی ہے تو اس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اس بندے کو آپ کہہ ڈالیں کہ یہ بندہ رجوع کر لے، جب رجوع کر لے گا تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن آپ کا شدید غصہ میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، وگرنہ حضور علیہ السلام کبھی غصہ میں نہ آتے بلکہ صراحت فرماتے کوئی بات نہیں، آپ کام کر لو اور بیوی سے رجوع کر لو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 3 طلاق 3 نہ ہوتی تو حضور رد ضرور فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رد فرمانا کہیں منقول نہیں، رد نہ فرمانا یہ دلیل ہے کہ 3 کو آپ نے نافذ فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے اس روایت سے 3 طلاقوں کا نفاذ سمجھا ہے، گو صراحتاً نظر نہ آ رہا ہو لیکن نفاذ سمجھا ہے۔ علامہ ابن العربی کی عبارت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کی ہے۔ آپ عبارت دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں 3 طلاقوں کا 3 ہونا علماء نے صراحت سے سمجھا ہے۔ فرماتے ہیں ان فیہ تصریحا بان الرجل طلق ثلاثا مجموعۃ، اس میں پہلی تو ایک بات کی تصریح ہے کہ بندے نے 3 طلاق اکٹھی دی تھیں، ولم یردہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے رد نہیں فرمایا تھا، بل امضاہ، اس کو آپ نے نافذ فرمایا تھا۔ یہ نفاذ کہاں سمجھ آیا؟ رد نہ کرنے سے۔ کیوں؟ کسی خلاف شریعت امر حضور کے سامنے ہو جائے تو حضور علیہ السلام رد ضرور فرماتے، آپ یہ ضرور فرماتے کہ بھئی اس سے یہ نہ سمجھنا کہ 3 ہے بلکہ 3 ایک ہوتی ہے۔ رد آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا، دلیل ہے کہ آپ نے نافذ فرما دیا۔ آپ نے حدیث کی جو 3 اقسام ہیں ان میں ایک قسم یہ بھی پڑھی ہے تقریرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ کیوں؟ کسی کام کو حضور کرتا ہوا دیکھ لیں، منع نہ فرمائے، دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کام ایسے ہی ہے۔ نمبر 3، امام نسائی رحمہ اللہ نے جو اس پر باب باندھا ہے الثلاث المجموعۃ وما فیہ من التغلیظ، یہ باب اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق کو اکٹھی دی تھی جس کا نفاذ کیا گیا تھا۔ دلیل نمبر 4، یہ دلیل نمبر 4 ایسی ہے کہ حضرت حسن یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی اور حالت حیض میں طلاق دے دی۔ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ جب دوسرے قر آ جائیں گے، دوسرے قرو آ جائیں گے، یا تو طلاق یا حیض، آپ نے مکمل بحث اصول فقہ میں پڑھ لی ہے۔ فرمایا کہ جب دوسرے قر آ جائیں گے تو پھر میں اس کو دوسرے اور تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابن عمر، اے ابن عمر، ما ہاکذا امر اللہ تعالیٰ نے تجھے اس طرح کا حکم نہیں دیا، انکا قد اخطأت السنۃ، جو طریقہ شریعت نے طلاق کا دینے کا بیان کیا ہے تم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ وَالسُنَّةُ أَن تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ، سنت یہ تھا کہ آپ طہر کا انتظار کرتے، فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قَرٍ، ہر طہر پر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے جاتے، یہ ہے سنت طریقہ۔ لیکن آپ نے بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے، آپ نے سنت طریقے میں خطا کی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں فَأَمَرَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے حکم دے دیا تو میں نے کیا کیا، فَرَاجَعْتُهَا، میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، اس کو اپنی جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاس لے آیا۔ ثم قال، حضور نے پھر مجھے فرمایا اذ ہی طہرت، اگر آپ کی بیوی پاک ہو جائے، فطلق عند ذالک، تو پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دینا اگر تمہارا دل کرے، او امسک، یا دل نہ کرے تو اپنے پاس اس کو رکھ لینا۔ کیوں؟ ابھی 1 طلاق دی تھی، ابھی 2 طلاقوں کا حق باقی تھا۔ ہمارا جو استدلال ہے وہ اگلے حصہ سے ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، رأیتا، یہ رأیتا ہے لیکن یہ استفہام ہے، مطلب ہے رأیتا یا رسول اللہ مجھے بات تو بتائیں، لو انی طلقتها ثلاثا، اگر میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا، کانا یحل لی ان اراجعها، کیا میرے لیے بات حلال تھی کہ میں بیوی سے رجوع کر لیتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا، کانت تبین منک وتکون معصیہ، آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو جاتی اور آپ کو گناہ بھی ہوتا۔ استدلال ذرا سا سمجھیں، سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے بندہ اپنی بیوی کو پہلے طہر میں طلاق دے، پھر طہر گزرے، پھر اس کے بعد حیض گزرے، پھر نیا طہر ہے اس میں طلاق دے، پھر طہر میں طلاق دے۔
متفرق طہروں میں 3 طلاقیں دینا یہ گناہ ہے یا سنت ہے؟ یہ سنت ہے، حضور نے اس کو سنت فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں 3 طلاقیں دے دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ حضور فرماتے بیوی جدا ہو جاتی اور گناہ بھی ہوتا۔ ہمارا استدلال یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو حضرت ابن عمر نے 3 طلاقوں کا مسئلہ پوچھا، 3 طلاق سے مراد ایک ہی مجلس کی 3 طلاق ہے۔ مخالفین ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ابن عمر جو مسئلہ پوچھا تھا وہ مختلف طہروں کا تھا، ایک طہر میں طلاق دوں، ایک طہر میں طلاق دوں، ایک طہر میں طلاق دوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تو سنت ہے، سنت طریقہ کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن حضور نے 3 طلاقوں پر گناہ کا لفظ اختیار فرمایا کہ یہ گناہ ہو جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ابن عمر 3 طلاق اکٹھوں کی بات کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام بھی 3 طلاق اکٹھے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا یہاں پر سلاسن کا مطلب یہ ہے سلاسن مجموعاً، کہ حضور علیہ السلام نے 3 کٹھی طلاقوں کا حکم فرمایا ہے۔ ذرا اس پر اشکال اور جواب آپ سمجھ لیں۔ اشکال یہ ہے کہ بلکہ اشکال یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ حضرات اس کو دیکھ لیں کہ فائل کیونکہ بڑی طویل ہے، اس لیے ہم اشکال کو گزارتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ دلیل نمبر 5، 5ویں دلیل یہ ہے، اور یہ سنن دارقطنی میں روایت موجود ہے۔ 5ویں دلیل یہ ہے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے کہ حضرت حسن کی نکاح میں حضرت عائشہ خثعمیہ موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد امت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ جب یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، جب ان کو خلیفہ مقرر کیا تو آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی اور آپ کو کہنے لگی لِتَهْنِئَكَ الْخِلَافَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، امیر المومنین آپ کو خلافت مبارک ہو۔ خلیفہ جو بنے تھے، آپ غضب اور غصہ میں آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا یقتل علی، میرے باپ قتل ہو گئے ہیں، میرے باپ کی شہادت ہو گئی ہے، وتظہرین شماتتا، اور تو خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کو جو خوشی کو کسی کو مبارک دی جاتی ہے وہ کس پر دی جاتی ہے؟ کسی بات کی خوشخبری پر، کسی چیز کی خوشی پر۔ حضرت حسن بن علی فرما رہے ہیں میرا باپ فوت ہو گیا، اس لیے تو خلیفہ بنا ہوں نا، تو خلافت کی تو مجھے خوشخبری دے رہی ہے، خلافت کی مبارکباد دے رہی ہے، تو گویا تو میرے والد کے قتل پر اور میرے والد کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ جب آپ غصہ میں آ گئے آپ نے فرمایا اذهبي فانت طالق ثلاثا، چلی جاؤ تجھے 3 طلاق ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ 3 طلاق انہوں نے متفرق مجلس میں دی ہے یا ایک مجلس میں؟ ایک مجلس میں۔ آپ حضرات ان جو سلاسل کے الفاظ آتے ہیں نا جی، یہ استدلال ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ فریق مخالف یہ کہہ دیتا ہے نہیں جی طلاق ہم بھی مانتے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے، لیکن 3 طلاق الگ الگ مجلس کی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرب و جوار بتا رہا ہے، قرینہ بتا رہا ہے، خود واقعہ بتا رہا ہے کہ ایک ہی مجلس کی طلاق ہے، الگ الگ مجلس کی طلاق اس میں مراد نہیں ہے۔ خیر جب آپ نے یہ بات کر دی تو اس نے اپنے کپڑے لے لیے، فتلفعت نساجہا، نساج کہتے ہیں اس کے آپ کے جو آپ عورت جو ہے وہ عدت گزارتی، عدت کے کپڑے نہیں، اپنے کپڑے کو اس نے سمیٹ لیا اور اس نے عدت گزارنا شروع کر دی۔ وقعدت حتی انقضت عدتها، یہاں تک کہ اپنی عدت کو گزار لیا۔ اسی دوران حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اس کا جو باقی مہر بچتا تھا، حق مہر، وہ بھی آپ نے بھجوا دیا اور کچھ آپ نے اس کے علاوہ بھی اس کو رقم بطور ہدیہ بھجوا دی۔ آپ دیکھیں لکھا ہے وبعث الیہا بعشرۃ آلاف متعۃ، 10,000 بھی جائے، وبقیہ لہا من صداقہا، بقیۃ، اور اپنے وہ باقی مال بھی بھجوا دیا، بقیہ لہا من صداقہا، جو اس کا حق مہر اس کا باقی آپ کے پاس رہ چکا تھا۔ یہ جب آپ نے بھجوایا تو اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارقی، جو میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا اس کے مقابلے میں مال بہت تھوڑا ہے۔ یعنی میں مال لے کر کیا، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، جدا ہونے والا تو جدا ہو گیا، مال تو بہت تھوڑا ہے، اور ایک ہی ہے کہ جدا ہونے والا جدا ہو گیا، مال لے کر میں کیا کروں گی، تھوڑا مال لے کر۔ یعنی بے شک 10,000 ہے لیکن حبیب مفارق اور جدا ہونے والے کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہی معاملہ ہوتا ہے، بندہ طلاق دے تو دیتا ہے لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کو ذہن میں بات آتی ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، اب کوئی صورت باقی نہ رہی۔ عموماً پھر لوگ دوڑتے ہیں، پھر غلط سلط قسم کی تعویلات جو فریق مخالف پیش کرتا ہے اس کو لے کر ایک اجماعی مسئلہ جو امت میں چل رہا ہے اس کے خلاف پھر وہ ایک عجیب قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کو حلال نکاح کو معاذ اللہ وہ حرام میں تبدیل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جب یہ بات آپ نے کی تو پھر حضرت حسن بن علی جو ہے وہ رو پڑے اور آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ فلما بلغہ قولها بکا،
جب ان کی بات پہنچی تو آپ رو پڑے اور آپ نے کہا کہ لولا انی سمیت جدی او حدثنی ابی، یا میں نے اپنے نانا جان سے نہ سنا ہوتا یا میرے والد گرامی حضرت علی نے مجھے یہ بات نہ بتائی ہوتی. کیا بات؟ یقول ایما رجل طلق امرأته ثلاثا مبہمۃ، کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی، او ثلاثا عند الاقراء، یا ہر طہر کے وقت ایک طلاق دے دی، لم تحل له حتى تنکح زوجا غیرہ، تو پھر بیوی خاوند کے حلال نہیں ہوتی تا وقت کہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے. اگر میں نے یہ بات اپنے نانا جان سے نہ سنی ہوتی یا میرے ابو جان نے مجھے نہ بتائی ہوتی لراجعتها، تو میں اس عورت سے رجوع کر لیتا. اس بات کی دلیل ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. یہ اب دیکھیں یہ حدیث 2 طرز کی ہے. نمبر 1 یہ حدیث مرفوع بھی ہے، نمبر 2 یہ حدیث موقوف بھی ہے. حدیث موقوف کیوں ہے کہ حضرت حسن یہ صحابی ہیں، صحابی کا عمل اس بات کی دلیل ہے، وہ 3 طلاق کے بعد پھر رجوع کی بات نہیں کر رہے. نمبر 2 انہوں نے واسطہ بیان کیا، یا تو میں نے خود سنا اس میں خود اتصال کر دیا، یا واسطہ ڈالا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، سند کو پھر بھی متصل کر دیا. تو بہر صورت یہ حدیث مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق دیں تو 3 ہی شمار ہوتی ہیں. بعض لوگوں نے اس حدیث کے 3 راویوں پر بحث کی ہے، 3 راویوں پر بحث کی ہے اور 3 روات کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. راوی نمبر 1 محمد بن حمید الرازی، راوی نمبر 2 سلمہ بن فضل، راوی نمبر 3 عمرو بن ابی قیس. ان 3 راویوں کو متعلق کہا ہے ان 3 راویوں پر جرح ہے، لہذا روایت ضعیف ہے. یہ پہلا جو راوی ہے حضرت محمد بن حمید الرازی، یہ وہ راوی ہے جو آپ کے 3 طلاق کے اس فائل میں بھی موجود ہے. یہ وہ راوی ہے جو 20 رکعت تراویح کا آپ مسئلہ پڑھیں گے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 286 والی جو روایت ہے اس میں بھی یہ راوی موجود ہے. یہ راوی اور آگے جو 2 راوی ہیں، دیکھیں میں قاعدہ روات پر جو تعدیل ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. میں ایک قاعدہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر کسی روایت کے مضمون پر اجماع ہو جائے اور اس روایت اس مضمون کے متعلق کوئی ایک ایسی حدیث آتی ہے جس حدیث میں کوئی راوی ہو جو ضعیف راوی ہو، تو چونکہ اس روایت کے مضمون پر اجماع آ چکا ہے لہذا اجماع اس راوی کے ذوق کو اڑا کے رکھ دے گا. دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، اگر ایک روایت آتی ہے اور جو مضمون روایت ثابت کر رہی ہے اس میں کوئی ضعیف راوی بھی ہے، لیکن اس روایت کے مضمون پر اجماع ثابت ہو چکا ہو، تو اب اس روایت کے ہم صحیح سند شمار کریں گے، اس روایت کو ہم ضعیف قرار نہیں دیں گے. ایک بات. دوسری بات، یہاں پر جو روات ہیں 3 راوی، ان 3 راویوں پر جرح بھی ملتی ہے اور ان 3 راویوں کی تعدیل بھی ملتی ہے. بعض نے ان کی تعدیل کی ہے کہ بڑا اچھا راوی ہے، بعض نے ان پر جرح کی ہے کہ بھئی اس میں فلاں خامی ہے. اگر کسی راوی پر جرح بھی آ جائے اور کسی راوی پر تعدیل بھی آ جائے، ہمارے اصول حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ اس راوی کو ہم حسن درجے کا کہیں گے، یعنی مقبول درجے کا راوی ہوگا. اب ان دونوں روایتوں کو آپ حضرات ملائیں، آپ کی خدمت میں واضح ہوگا کہ دیکھیں ایک راوی پر جرح بھی ہے اور ایک راوی پر تعدیل بھی ہے، لیکن جو مضمون بیان کر رہا ہے وہ مضمون ایسا ہے کہ اس مضمون پر اجماع ہے، اس مضمون کی صحت پر اجماع ہے. اس سے پتہ چلا اس راوی میں جو 2 احتمال تھے، ممکن ہے راوی صحیح بات کر رہا ہو، ممکن ہے راوی غلط بات کر رہا ہو، لیکن مضمون کے صحت اور اجماع نے بتا دیا کہ نہیں، اس راوی میں جو غلطی کا امکان تھا وہ نہیں ہے، اس راوی میں جو صحت کا امکان تھا وہ راجح ہے. لہذا اس روایت کے مضمون پر اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق بندہ اگر دیتا ہے تو 3 شمار ہوتی ہیں. آپ دیکھیں علامہ ابن حزم نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے، کہتے ہیں وَإِذَا وَرَدَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، ایک روایت مرسل آ گئی، او فی عہد ناقلی ہے ضعیف، یا اس کے ناقلین اور روات میں سے ایک ضعیف راوی بھی موجود ہے، فوجدنا ذالک الحدیث مجمعا علی اخذہ، لیکن ہم نے حدیث کو دیکھا کہ حدیث کے مضمون پر اجماع ہو چکا ہو، والقول بہ، اور جو حضرات محدثین یا حضرات فقہا ہیں انہوں نے اسی حدیث کے مضمون کے مطابق اپنا موقف اختیار کیا ہو، علمنا یقینا انہ حدیث صحیح لا شک فیہ، ہم اس بات کو جان لیں گے اس حدیث کو کہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس حدیث کے مضمون پر کوئی شک نہیں ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ علامہ زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ المتوفی 1371 ہجری، آپ نے کتاب لکھی ہے الاشفاق کے نام سے. الاشفاق کتاب میں علامہ کوثری رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند کو کہا اسنادہ صحیح. اس پر عرب کے غیر مقلد عالم ہیں علامہ ناصر الدین البانی صاحب،
علامہ ناصر البانی صاحب نے بڑی لے دے کی ہے کہ دیکھو راوی اس میں ضعیف ہیں، پھر علامہ صاحب کو کیا پڑھی کہ علامہ صاحب نے سند کو صحیح کر دیا۔ آپ نے ان دو جو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب راوی کی جو راوی حدیث جو ہے وہ حسن درجے کا ہو، مزید یہ ہے کہ اس کے مضمون پر اجماع ہو چکا ہو، تو اس حدیث کو صحیح کہنا یہ صرف علامہ کوثری کا کام نہیں، بلکہ اس کو صحیح کہنا یہ علامہ ابن حزم نے بھی المحلہ میں لکھا ہے۔ لہذا انکار اور اعتراض صرف علامہ کوثری پر نہ کیا جائے، بلکہ پہلے لوگ جو پہلے محدثین ہیں ان پر بھی آپ انکار کریں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ حضرات جو ہے وہ صرف آپ میں مخالفت نہیں ہے، آپ میں انصاف بھی موجود ہے۔ خیر، آپ حضرات نے مرفوع روایتیں سماعت فرما لی، اب ہم آتے ہیں موقوف روایات کی طرف۔ موقوف روایت میں پہلی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان عمر رضی اللہ عنہ اذا اتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا فی مجلس پر آپ اس کے اوپر لائن لگا لیں۔ اب دیکھیں فی مجلسن سے کیا مراد ہے، الگ الگ طہر یا ایک ہی طہر کی ایک مجلس؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو موقف ہے اس پر صراحت کے ساتھ دلیل موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے جب بھی کوئی بندہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہوتی تھیں، اوجعہ ضربن، تو حضرت عمر اس کی مرمت بھی فرماتے تھے، وفرق بینہما، خامد اور بیوی کو جدا بھی کر دیتے تھے۔ خامد اور بیوی کو جدا کرتے تھے، دلیل ہے کہ 3 کا اعتبار کیا۔ اس کو آپ سزا دیتے تھے، دلیل اس بات کی کہ اس نے خلاف شریعت کام کیا۔ سمجھ رہے، ایک کام نافذ بھی ہو جائے اور ہو بھی خلاف شریعت، یہ فریق مخالف کا ایک اشکال ہے، میں اس کو انشاءاللہ اختتام پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ دلیل نمبر 2، سنن کبریٰ بہقی میں حضرت زید ابن وہب موجود ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مسخرہ آدمی تھا، ان بطالا کان بالمدینہ، مسخرہ آدمی تھا، جس طرح عام طور پر لوگ ہوتے ہیں، بس چٹکلے چھیڑتے رہتے ہیں، جو ہے وہ شور و غل کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو محظوظ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسا شخص تھا جو ایسی باتیں کر کے لوگوں کو محظوظ کیا کرتا تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہو گیا، فطلق امرأتہ الفن، اس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی۔ چل ابھی 1000 طلاق، اس نے تھوک کے حساب سے گویا طلاق دے دی۔ فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، لوگ پکڑ کر لے گئے عمر بن خطاب کے پاس، حضرت اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ حضرت نے پوچھا بھی کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا انما كنت العب، حضرت میں تو بس اسے کھیل کود کر رہا تھا، ہنسی کھیل کر رہا تھا۔ فعلاه عمر رضی اللہ عنہ بالدرہ، درہ بھی کہتے ہیں درہ بھی کہتے ہیں، حضرت نے درے کے ساتھ اس کی مرمت کی۔ آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب کا درہ مشہور ہوتا تھا، لوگ درہ سے ڈرتے تھے کہ امیر المومنین، ویسے بھی آپ کا رعب تھا، لیکن آپ کے ہاتھ میں جب درہ دیکھتے تھے آپ نے درے کے ساتھ مرمت کی۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، ان کانا لیکفیک ثلاث، آپ کو 3 ہی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ 1000 میں سے 993 آپ کی لغو اور گناہ ہے اور سرسری ظلم ہے، اور 3 نافذ العمل ہے، لہذا آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو جائے۔ اب دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کے 3 ہونے کا اعتبار کیا ہے، جو دلیل ہے کہ اہل سنت کا موقف بالکل درست ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہنے لگا انی طلقت امراتی 100، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ بہت سخت غصے میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ غصے میں ہو اتنی بیوی کو طلاقیں دیتا ہے کہ قطار شمار میں نہیں ہوتی۔ پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جی 1 دیتی سی یا 2 دیتیاں سن۔ ہمارے ہاں پچھلے دنوں ایک معاملہ ایسا آیا، اب ظاہری بات ہے معاملہ آتا ہے تو دوسرے ہی دن ہمارے پاس آ گئے۔ اب میں نے دونوں کو بلا لیا، خاوند کو بھی بلا لیا اور بیوی کو بھی، تاکہ آمنے سامنے بات ہو جائے، جو وہاں پر گواہ تھے ان کو بھی بلا لیا۔ اب معاملہ ایسا ہوا، خام بھی کہہ رہے پتہ نہیں، میں اس وقت میرا جو مائنڈ تھا بالکل معاف ہو چکا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے مار رہا ہے نا، ایک کہہ رہا نہیں جس نے 4 طلاقیں دی تھی، ایک کہہ رہا نہیں طلاق دیتا گیا، اس کے منہ پر ہم نے ہاتھ رکھا۔ بیوی کہتی پتہ نہیں جی، مینوں نہیں پتا کہ 1 دیتی ہے یا 2 دیتی ہے، 1 دیتی ہے 2 دیتی ہے۔ اب وہ 1-2 سے اوپر نہیں بڑھ رہی تھی۔ اب یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ غصہ میں انسان ہوتا ہے تو پھر طلاقوں کی قطار لگا دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آنے والا بندہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت میں نے 100 طلاق دی تھی۔ آپ بتائیں 100 طلاق کب شمار ہوتی ہے؟ ایک ہی مجلس میں ہوگی نا۔ 1000 طلاق دی تو ایک ہی مجلس ہوتی ہے، عموماً دیکھو تجھے اتنی طلاق، تجھے اتنی طلاق۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی کہ تجھے ارفج درخت کے برابر طلاق،
مدینہ میں ارفج درخت بہت زیادہ ہوتے تھے، آپ بتائیں ارفج درخت کے برابر طلاق دی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ 1-3 کٹھی تو کہہ رہا ہے نا کم از کم۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثلاث یحرمنها علیک، 3 طلاقوں نے تو اس بیوی کو تجھ پر حرام کر دیا، وسبعۃ وتسعون عدوان، جو 97 طلاق ہے وہ بالکل گناہ ہے اور زیادتی ہے، یعنی ان کا تجھے گناہ ملے گا اور اس نے تیری بیوی کو تجھ سے جدا کر دیا۔ دلیل نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اور یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب سے جا کر پوچھ لو تو آ کر کہتے ہیں حضرت کچھ گنجائش تو نکالیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب آپ نے طلاق دی تھی اس وقت چھوٹے بچوں کا آپ کو خیال نہیں آیا تھا، جب آپ طلاق دے رہے تھے اس وقت تو بڑا غصہ تھا، لیکن اب چھوٹے چھوٹے بچوں کی گنجائش جی جو آتا ہے وہ بھی کہتے ہیں مفتی صاحب بس کرو تسی جی بس قیامت نو اپنے سامنے رکھو، انہیں بچیاں دا انہیں بعد پھر انہوں نے نہیں سنبھالنا، جب طلاق ہو جائے گی جدا ہو جائیں گی ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ ہم نے سب نہ پوچھو، آپ یہ اس بندے سے پوچھو جس نے طلاق اتنی دی ہے۔ یہی معاملہ پیش آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا انی طلقت امراتی 99، میں نے اپنی بیوی کو 99 یعنی 99 طلاقیں دی ہیں۔ طلاقیں دے کر کہنے لگا وانی سألت، حضرت پھر میں نے لوگوں سے پوچھا تھا، فقیل علی قد بانت منی، لوگوں نے کہا بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ فقال ابن مسعود، حضرت ابن مسعود نے فرمایا لقد احبوا ان يفرقوا بینک و بینہا، ہاں لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تجھے اور تیری بیوی کو جدا کر دیں۔ آپ نے یہ بات فرمائی تو قال، تو بندے نے کہا فما تقول رحمک اللہ، اللہ پر رحم کرے آپ کیا کہتے ہیں؟ راوی فرماتے فظن انہ سیرخص لہ، اس کا گمان یہ تھا کہ میرے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش آپ نکالیں گے۔ اب دیکھیں نا خوش ہو کے حضرت صاحب مفتی صاحب عالم صاحب حضرت بزرگ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یعنی پھر کہتے ہیں چکنی چوڑی باتیں کرتا ہے، چپڑی باتیں کرتا ہے تاکہ آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا گمان یہ کیا کہ حضرت کوئی نہ کوئی گنجائش میرے لیے رخصت نکالیں گے۔ حضرت نے فرمایا ثلاث تبینھا منک وسائرھا عدوان، 3 طلاقوں سے بیوی جدا ہوگی اور باقی ظلم اور زیادتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یہ روایت جو ہے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، یعنی اس روایت کا ایک راوی بخاری اور مسلم کا راوی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ایک تو آپ نے دیکھ لی ان کی مرفوع روایت، اب یہ موقوف روایت دیکھیں۔ فرماتے ہیں من طلق امرأتہ ثلاثا، جو بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے طلقت، تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، وعصى ربہ، اور یہ اپنے رب کا نافرمان بھی ہوتا ہے، گویا اس نے گناہ بھی کیا، یہ گناہ گار بھی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس میں یہ سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ لفظ ثلاثن جو ہے اس سے مراد ایک مجلس کی طلاقیں ہیں، مختلف طہروں کی طلاقیں ہیں، ایک ہی مجلس۔ کیوں؟ ابن عمر کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اگر رب کی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کا اس نے گناہ کر لیا، گناہ کرنا اور نافرمان ہونے یہ دلیل ہے کہ اس نے ایک مجلس کی یا ایک طہر کی 3 طلاقیں پوچھی ہیں، یا آپ نے 3 طلاقوں کا ایک مجلس کا حکم بتایا، الگ الگ طلاقوں کا حکم آپ نہیں بتا رہے۔ آگے دیکھیں، حضرت مالک ابن انس رضی اللہ عنہ، ان انس ابن مالک فی من طلق امرأۃ ثلاثا قبل ان يدخل بها، ایک عورت سے ہم بستری بھی نہیں ہوئی، ہم بستری سے پہلے اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اب حکم کیا ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں لا تحل له حتى تنکح زوجا غیرہ، کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں دخول سے پہلے، ہم بستری سے پہلے، تو یہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوگی، بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ وفی روایت ہی ثلاث، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم بستری سے پہلے جو بندہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں۔ اس روایت کی سند بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر بالکل صحیح ہے۔ ایک بات یہاں سمجھ لیں بڑی اچھی طرح، دیکھیں ایک عورت ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ مدخول بہا ہے، جس سے ہم بستری کر لی گئی ہے، ایک عورت ہے جس سے ابھی تک ہم بستری نہیں کی۔ اچھی طرح بات سمجھیں، اگر کسی بندے نے اپنی اس بیوی کو جس سے ہم بستری کر چکا ہے 3 طلاقیں ایک لفظ کے ساتھ دے دی، تجھے 3 طلاق، تو تینوں نافذ ہو جاتی ہیں۔ اگر اس نے متفرق الفاظ کے ساتھ طلاق دی، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، مدخول بہا کے حق میں یہ تینوں نافذ ہو جاتی ہیں۔ غیر مدخول بہا کا معاملہ تھوڑا سا جدا ہے، غیر مدخول بہا اس معاملے میں اس سے تھوڑی سی قوی ہے۔ اگر ایک بندے نے اپنی بیوی کو متفرق الفاظ کے ساتھ طلاق دی، غیر مدخول بہا ہے، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق،
تو چونکہ غیر مدخول بہا ہے اس لیے غیر مدخول بہا کے حق میں پہلی طلاق تو نافذ ہو جائے گی، متفرق طلاقوں میں سے دوسری اور تیسری نافذ نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی بندے نے غیر مدخول بہا بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی بکلمت واحدۃ کہ تجھے 3 طلاق ہیں، اب یہ 3 طلاقیں اس غیر مدخول بہا کے حق میں اکٹھی نافذ ہو جائیں گی اور بیوی خاوند سے جدا ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا ذرا سمجھیں، یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اب فرما رہے ہیں کہ اگر بیوی کو 3 طلاقیں دیں غیر مدخول بہا ہے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیں ان 3 طلاقوں سے کون سی 3 مراد ہوں گی؟ 3 طلاق اکٹھی مراد ہوں گی یا 3 طلاق الگ الگ مراد ہوں گی؟ اکٹھی مراد ہوں گی۔ اس سے ایک سمجھ میں یہ بات آئی۔ دوسری بات یہ، اس طرف غیر مدخول بہا ہے، اس طرف مدخول بہا ہے۔ غیر مدخول بہا کو اگر الگ الگ طلاق دیں تو وہ اتنی قوی ہے دوسری اس پر نافذ نہیں ہوتی، یہی مسئلہ ہے نا۔ لیکن مدخول بہا ہے اس پر وہ کمزور ہے تھوڑی سی، پہلی بھی لگ جاتی ہے، دوسری بھی، تیسری بھی لگ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس معاملہ میں، طلاق کے معاملہ میں غیر مدخول بہا تھوڑی سی قوی ہے کہ دوسری 2 اثر نہیں کرتی، اور مدخول بہا یہ تھوڑی سی کمزور ہے کہ دوسری 2 بھی اس پر نافذ ہو جاتی۔ اب مسئلہ سمجھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 3 اکٹھی طلاقوں کے بارے میں کہتے ہیں قوی پر یہ 3 اکٹھی نافذ ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا قیاس کے طور پر، جب غیر مدخول بہا جو قوی ہے اس معاملہ میں، جب اس پر 3 اکٹھی طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں تو جو مدخول بہا اس معاملے تھوڑی سی کمزور ہے اس پر بدرجہ اولا نافذ ہو جائیں گی۔ آپ ایک بندہ اگر تھوڑا سا 1 شٹانک زہر کھاتا ہے، قوی آدمی 1 شٹانک زہر کھائے مر جاتا ہے، اور جو کانگڑی پہلوان اور بالکل ہی بانس کی طرح پتلا پہلوان ہو، آپ بتائیے کہ وہ 1 شٹانک سے مر جائے گا نہیں مرے گا؟ بدرجہ اولا مرے گا، بلکہ وہ سونگنے سے بھی مر جائے گا کیونکہ اتنا قوی اور پاورفل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب غیر مدخول بہا کو 3 اکٹھی نافذ العمل ہو جاتی ہیں، مدخول بہا کو بدرجہ اولا نافذ العمل ہو جائیں گے۔ حضرت عمران بن حسین کے متعلق یہ 7ویں دلیل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ سئل عمران بن حسین الرجل طلق امرأته 3 فی مجلس، ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ایک مجلس میں۔ آپ دیکھیں فی مجلس کا لفظ بتا رہا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کا یا متفرق الفاظ سے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا حکم پوچھا ہے۔ فرمایا آسمہ بربہ وحرمت علیہ امرأته۔ خیر، آپ حضرات کی خدمت میں یہ روایات موقوفہ بھی آ گئی ہیں، اب روایات مقطوعہ ہیں، ان کو بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 احادیث مقطوعہ میں صفحہ نمبر 11 میں دیکھیں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنن سعید ابن منصور میں ہے کہ ان ابراہیم فی الرجل یقول لامرأتہ انت طالق 3، ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے تجھے 3 طلاق، قبل ان یدخل بہا، اس کی ہم بستری سے پہلے اگر 3 اکٹھی دے دیتا ہے، قال ان اخرجہن جمیعا، اگر اس بندے نے بیوی کو اکٹھی طلاق دے دی، لم تحل لہ، تو بیوی خاوند پر حلال نہیں ہے۔ فاذا اخرجہن تترا، تارتن جمع تترا، الگ الگ اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے غیر مدخول بہا کو، فرمایا بانت باولا، پہلی کے ساتھ یہ اس سے جدا ہو جائے گی، والسنتان لیستا بشیء، اور دوسری 2 کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہی مسئلہ ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بتایا۔ سعید ابن مسیب کے متعلق مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں اذا طلق رجل البکرہ، اگر کوئی بندہ اپنی غیر مدخول بہا بیوی کو طلاق دیتا ہے 3 یعنی 3 اکٹھی دیتا ہے، فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ، تو بیوی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے، دوسرے خاوند سے نکاح کے بغیر خاوند پر حلال نہیں ہوتی۔ علامہ امام زہری رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں مصنف ابن شیبہ میں، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے جو اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دیتا ہے، یہ جمیع کا لفظ بتاتا ہے کہ 3 اکٹھی طلاقیں مراد ہیں۔ فرماتے ان فعل فقد عصى ربہ وبانت منہ امرأتہ، اگر کوئی بندہ بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو یہ بیوی جدا ہو جاتی ہے اور اس کو گناہ ملتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہ قال فی من طلق امرأتہ 3 قبل ان يدخل بها، جو بندہ اپنی بیوی کو ہم بستری سے پہلے 3 طلاق دیتا ہے، کالا رغم انفہ، ناک اس کا خاک آلود ہو، بلغ حدہ، یہ اپنی حد کو پہنچ چکا ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم بھی ہمارے ساتھ ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، احادیث مرفوعہ بھی، احادیث موقوفہ بھی اور احادیث مقطوعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق بندہ دے دے ایک مجلس میں، ایک لفظ یا متفرق الفاظ کے ساتھ، ایک ہی طور میں مختلف
مجالس میں تو 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہے۔ ہماری ایک دلیل اجماع امت بھی ہے۔ اجماع امت آپ حضرات کے سامنے ہے، اجماع امت کو آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد فقہائے کرام کے مسائل، فقہائے کرام کے اقوال بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ تمام کے تمام فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے ایک مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ یا متفرق الفاظ کے ساتھ تو 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہے۔ ہم اب آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں فریق مخالف کے دلائل کی طرف کہ فریق مخالف کون سی دلیل پیش کرتا ہے اور اس دلیل کا جواب جمہور امت نے کیا دیا ہے۔ دلیل نمبر 1 یہ پیش کرتا ہے صحیح مسلم سے، لیکن میں آپ کی حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ حضرات کی گفتگو ان کے ساتھ ہو کہ ان کو کہیں آپ نعرہ بخاری کا لگاتے ہیں بخاری پیش کریں، آپ رہتے ہیں قرآن اور حدیث، قرآن حدیث کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، ان سے پوچھیں آج آپ کا تیسرا ہاتھ کہاں سے آ گیا کہ آپ اب اپنے ہاتھ میں صحیح مسلم پیش کر رہے ہیں؟ تو آپ بخاری پیش کریں، آپ قرآن پیش کریں، لیکن نہ قرآن ان کے پاس نہ ان کے پاس صحیح بخاری ہے۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کو آپ حضرات سمجھیں اور اس کا جواب سمجھیں۔ اور یہ ایسی دلیل ہے، حضرت امام اہل سنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخالفین یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایسی دلیل موجود ہے جو فریق مخالف کا یعنی اہل سنت والجماعت کے تمام دلائل کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیسے گلا گھونٹتی ہے اور یہ دلیل ہے کیا۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ حضور علیہ السلام ان کا ترجمہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ یہ ان کا ترجمہ ہے، 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات، لوگوں نے ایسے معاملہ میں جن میں ان کے لیے سہولت تھی انہوں نے اس معاملے میں بہت جلدی کر دی ہے، لہذا ہم ان کو 3 طلاق کو نافذ کرتے تو کیا ہی مزہ ہے، تو پھر آپ نے 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر دیا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ فریق مخالف اس روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ عمر کا نہیں پڑھا۔ یہ بات لکھی ہے فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 پر۔ وہ لکھتے ہیں ہم فاروقی تو نہیں محمدی ہیں، ہم فاروقی تو نہیں محمدی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ جب کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو بات نبی کے مانیں گے، عمر کی بات نہیں مانیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب اس راہ پر نہیں تھے جس راہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ آن دا ریکارڈ بات موجود ہے ان کے کلپ میں، اس راہ پر نہیں تھے، منسوب تو کسی اور کی طرف کیا لیکن زبان ڈاکٹر صاحب کی اپنی ہے، اس راہ پر نہیں تھے جس راہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اور ایک اور غیر مقلد عالم ہیں انہوں نے حد ہی کر دی ہے۔ تنویر الآفاق کتاب انہوں نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 487 پر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں جو بات لکھی ہے آپ سنیے اور آپ دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب کو بھی کیا کہتے ہیں۔ کہ یہ کہنے لگے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باعتراف خیش کہتے ہیں خود، باعتراف خیش یعنی باعتراف خوش قرآنی حکم میں تبدیلی کر دی، قرآنی حکم میں ترمیم کر دی۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب نے قرآنی حکم میں تبدیلی بھی کی اور اس تبدیلی کا حضرت عمر کو خود اقرار بھی تھا کہ میں نے تبدیلی کی ہے۔ کل استادی بیان فرما رہے تھے ایک رافضی اور ایک نیم رافضی ہے۔ روافض نے بھی لکھا ہے 2 مقامات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ قرآن کچھ کہتا تھا حضرت عمر کچھ کہتے تھے، لہذا قرآن کی بات مانیں گے عمر کی بات نہیں مانیں گے۔ اسی قول کی اور اسی ذہن کی ترجمانی ان لوگوں نے کی ہے کہ عمر بن خطاب کو اقرار تھا کہ میں قرآن کریم کی میں تبدیلی کر رہا ہوں، یہ عمر بن خطاب کی تبدیلی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ وہ بڑے بھائی آپ کے وہ بھی یہی کہتے تھے، آج آپ نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا، تو پھر ہمارے اکابرین جو کہتے تھے وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ آپ اہل سنت کی ترجمان نہیں کر رہے، آپ کسی اور مسلک کی اور نظریے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ بھی ان سے سوال کریں، کہتے ہیں کہ قرآن نے 3 کو 1 کہا ہے لیکن یہ 3 کو 3 کہتے ہیں،
قرآن نے 3 کو 1 کہا ہے، عمر بن خطاب نے 3 کو 3 کر دیا، لہذا عمر نے قرآن میں تبدیلی کی۔ قرآن کریم کی وہ آیت تو دکھائی جائے جو آیت کہتی ہو کہ 3 طلاق 1 ہے۔ یہ مطالبہ ہمارا غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ مطالبہ تو ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کریم کی وہ آیت دکھا دیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ 3 طلاق کوئی بندہ دے دے وہ 3 1 شمار ہوتی ہے۔ قرآن میں جب موجود نہیں تو عمر بن خطاب مخالف ہے، قرآن کیسے ہو گئے؟ یہ عمر بن خطاب پر بہتان ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جوابات سے پہلے ایک اور بات عرض کروں، ہم محمدی ہیں، ہم نے عمر فاروق کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ سوال یہ ہے پھر عمر بن خطاب نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ عمر بن خطاب پھر کس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ اگر آپ فاروقی نہیں آپ محمدی ہیں تو بتائیں حضرت عمر فاروق کون تھے؟ وہ فاروقی تھے یا وہ محمدی تھے؟ کیا وہ اس کے بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب وہ محمدی نہیں تھے؟ تو یہ ایسی شبہات لوگوں میں پیش کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یا عمل کا مخالف ٹھہرانا یہ بالکل انصاف کے مخالف بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ ان روایات کا اب صحیح مطلب سمجھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ عمر بن خطاب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں کر رہے۔ پہلا مطلب امام نووی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اس کے لیے 2 باتیں سمجھ لیں، ایک بات ہوتی ہے تاکید اور ایک بات ہوتی ہے استئناف۔ استاد جی نے بھی اس کو کچھ بیان فرما دیا تھا۔ تاکید یہ ہوتی ہے آپ ایک لفظ بولیں پھر اس کے بعد دوسرا لفظ بولیں، دوسرے لفظ سے نیا معنی مراد نہ ہو بلکہ پہلے معنی کی توثیق مراد ہو۔ آپ کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ، کتنے سانپ ہو گئے؟ سانپ تو ایک ہی ہے، لیکن دوسرا لفظ سانپ اور تیسرا لفظ سانپ یہ پہلے سانپ کی تاکید ہے۔ استئناف یہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے 1 روٹی کھائی 1 روٹی کھائی 1 روٹی کھائی، کیا مطلب؟ اس نے 3 کھائی۔ اب آپ نے یہاں پر استئناف یعنی آپ دوسرا لفظ بولیں لیکن دوسرے لفظ سے ایک نیا معنی مراد لیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں عموماً لوگوں کو اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا تھا قلت استئناف کا اور تاکید کا، تو لوگ لفظ بولتے تھے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تو چونکہ وہ استئناف کا ارادہ بھی نہیں کرتے تھے، تاکید کا ارادہ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن عمومی اور غالب رجحان یہ تھا کہ لوگ تاکید مراد لیتے ہیں، لہذا غالب رجحان کے پیش نظر انت طالقن انت طالقن انت طالقن کا قول حضور علیہ السلام، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق ابتدائی سالوں میں یہ پھر تاکید پر محمول ہوتا، کہہ دیا جاتا کہ چونکہ اس نے انت طالقن انت طالقن انت طالقن سے تاکید مراد لیا لہذا طلاق 1 ہے۔ جس طرح سانپ 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 کہنے سے 1 سانپ مراد ہوتا ہے، اس طرح یہاں بھی 1 طلاق مراد تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں لوگوں نے تاکید کا ارادہ بالکل چھوڑ دیا اور استئناف کا ارادہ کرنے لگے۔ چونکہ لوگوں کی عادت تبدیل ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غالب عادت کا اعتبار کرتے ہوئے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، ان سے آپ نے 3 طلاق کو 3 شمار کر لیا۔ کیوں؟ اب لوگ قلت ارادہ تاکید کرتے ہیں، زیادہ ارادہ کس کا کرتے ہیں؟ استئناف کا۔ یہ وہ جواب ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ جواب نمبر 2، دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ لوگ نبی علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دیا کرتے تھے۔ یہ جواب تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے اور اس کو اچھی طرح حضرات سمجھ لیں۔ 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دیا کرتے تھے۔ کان طلاق و ثلاث واحدۃ، اس کا مطلب 3 طلاق دے کر 1 شمار کیا جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ 3 طلاق کی بجائے 1 طلاق دیتے تھے۔ اس کی دلیل خود حضرت عمر بن خطاب کا یہ قول ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لہم فیہ انات، لوگوں کے لیے کچھ سہولت تھی لیکن سہولت کے باوجود لوگوں نے اس میں کیا کر دیا؟ جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا۔ عمومی رواج 3 طلاق دینے کا نہیں تھا۔ عمومی رواج کیا تھا؟ 1 طلاق دے کر لوگ چھوڑ دیتے تھے، چھوڑ دیا، اس کی عدت گزر جائے، عدت کے بعد وہ دوسرے خاوند کے پاس چلی جائے۔ یہ تھا۔ کیوں؟ 1 طلاق دے گا، اب 3 طہروں تک تو مرد نے سوچنا ہے نا، تو اس میں مرد کے لیے سہولت تھی۔ سہولت جب ہی ہو سکتی ہے جب حضور کے دور میں، عمر بن خطاب کے پہلے 2 سالوں میں اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں یہ مانا جائے کہ وہاں 1 طلاق عمومی طور پر دی جاتی تھی۔ کیوں؟ اب آپ 1 طلاق جب دیتے تھے تو پھر لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا تھا، جب سوچیں سمجھیں گے تو یہ سہولت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا جب 2 سال گزرے پھر دور آیا
تو پھر لوگوں نے سوچے سمجھنے کے موقع کو تلف کر دیا، اب 3 اکٹھی دینے لگے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں ان الناس قد استعجلوا فی امر، لوگوں کو سوچنے کا موقع تھا، لوگوں کو سہولت کا موقع تھا، اس میں جلد بازی شروع کر دی۔ اب یہ بتاتا ہے ہمیں پہلے 3 طلاق کی بجائے 1 ہوتی تھی، عمر بن خطاب کے دور میں 3 کی بجائے 3 ہی دیا کرتے تھے، ان کے دور میں چونکہ 3 کی بجائے 1 ہوتی تھی، حکم 1 کا لگتا تھا۔ عمر بن خطاب کے دور میں 3 میں 3 دیتے تھے، اب 3 کا حکم لگے گا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں عمر بن خطاب کے دور میں مسئلہ بدل گیا یا لوگوں کی عادت بدل گئی؟ لوگوں کی عادت بدلی، مسئلہ نہیں بدلا۔ کیوں؟ اگر مسئلہ عمر بن خطاب بدل دیتے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمر بن خطاب کا ساتھ کبھی نہ دیتے۔ یہ بات بھی امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، دیکھیں فرماتے ہیں المراد، یہاں پر مراد یہ ہے ان المعتاد فی الزمن الاول، پہلے زمانوں میں عادت یہ ہوا کرتی تھی کانا طلقۃ واحدۃ، کہ طلاق 1 ہوتی تھی، یعنی 1 دی جاتی تھی۔ وصار الناس فی زمن عمر یوقعون ثلاثہ دفعۃ، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں لوگ یکدم طلاق نافذ کرنے لگے، یعنی 3 طلاق یکدم دینے لگے۔ فنفذہ عمر، پھر عمر بن خطاب نے 3 طلاق کو نافذ کر دیا۔ فعلی ھذا یکون اخبارا عن اختلاف عادت الناس، تو پھر یہ لوگوں کی عادت تبدیل کرنے کی خبر دینا ہے، لا ان تغیر حکم فی مسئلۃ واحدۃ، ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایک مسئلے میں حکم تبدیل ہونے لگا، کہنے معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ مازری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد زعم من لا خبرۃ لہ بالحقائق، یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو 3 طلاق کو 1 کہہ کر عمر بن خطاب کو حضور کا مخالف ٹھہراتے ہیں۔ اس دور سے فرما دیا گیا، کہتے ہیں قد زعم، ان لوگوں کو نے یہ باطل گمان کر لیا، من لا خبرۃ لہ بالحقائق، جس کو حقائق کی کوئی خبر نہیں، کہا ان ذالک کانا، وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 طلاق 1 ہوتی تھی، ثم نسخ، پھر منسوخ کر دیا گیا، فرماتے ہیں بات غلط ہے۔ قال ھذا غلط فاحش، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا ہرگز نہیں کہنا۔ کیوں؟ لأن عمر لا ينسخ، عمر کبھی بھی پیغمبر کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ لو نسخ وحاشاہ، حاشا وکلا، اگر عمر بن خطاب حضور کے حکم کو منسوخ کر ڈاتے، لبادرت الصحابۃ انکاری، پورے کے پورے صحابہ عمر بن خطاب کے اس حکم کو کبھی نہ مانتے۔ جب صحابہ نے مانا ہے، اس بات کی دلیل ہے عمر بن خطاب نے نبی کے حکم کو کبھی بھی منسوخ نہیں کیا۔ کہ دیکھیں کتنا عظیم جواب ہے، اس پر دلیل سمجھیں، اس پر دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ ایک اعلان سن لیں، اعلان یہ ہے کہ او پازیٹیو گروپ کی ضرورت ہے، اگر کسی ساتھی کا ہو تو فوراً باہر چلا جائے۔ استاد مولانا خبیب احمد گھمن صاحب تشریف فرمائیں، ان سے جا کر مل لے۔ او پازیٹیو گروپ، میں عرض کر رہا تھا یہ جو حکم ہے، یہ جو بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی جو ہم نے یہ بات کی ہے کہ لوگ پہلے دور میں 3 طلاق کی بجائے 1 طلاق دیتے تھے، اس کی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانوا یستحبون ان یطلقها واحدۃ، صحابہ کرام اور کبار تابعین یہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ طلاق دینے والا اپنی بیوی کو 1 طلاق دے، ثم یترکها، پھر اس بیوی کو چھوڑ کے رکھ دے، حتی تحیض 3 حیض، یہاں تک کہ بیوی 3 حیض گزار لے۔ اب آپ بتائیں، عام عادت یہ ہوا کرتی تھی، اگرچہ 3 طلاق دینے کے واقعات ملتے ہیں جیسا کہ ہم نے بات کی ہے، لیکن عام عادت یہ تھی 3 طلاق دیتے تھے یا 1 طلاق دیتے تھے؟ جب 1 دیتے تھے تو حضرت کے دور میں 1 تھی، جب 3 دیتے تھے عمر بن خطاب کے دور میں 3 تھی۔ لوگوں کی عادت بدلی ہے، مسئلہ نہیں بدلا۔ اس پر 2 باتیں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے پیش فرمائی ہیں، یہ آپ حضرات دیکھ لیں۔ حضرت کشمیری فرماتے ایسا ممکن ہے کہ اس کی بجائے 1 کو لیا جائے، کثیر کی بجائے 1 کو مراد لیا جائے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا یہ قول علامہ بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کریم میں موجود ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کیا اس پیغمبر نے سارے معبودوں کو 1 میں تبدیل کر دیا؟ یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اس پیغمبر نے سارے معبودوں کو 1 میں تبدیل کر دیا۔ حضرت کشمیری فرماتے ہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ حضرت کشمیری فرماتے فہم لم یریدوا بقولہم ھذا انہ صلی اللہ علیہ وسلم آمن بآلہۃ،
ان کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ حضور سارے آلہہ پر ایمان لائے پھر سب کو ایک کر دیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے آلہہ کی بجائے ایک آلہہ کو اپنا لیا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کانت طلاق و ثلاث واحدۃ کا مطلب یہ تھا 3 طلاقوں کے بجائے ایک طلاق کو وہ نافذ کیا کرتے تھے، ایک طلاق کو دیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من جعل الہموم، جو بندہ تمام غموں کو کر ڈالے ہم من واحدن ہم آخرتہ، تمام غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا ڈالے، کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام غموں سے خود کفیل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے وہ بندہ کیا کرے گا؟ تمام غم پہلے اپنے سر میں لے گا پھر ایک کرے گا، یا تمام غم کی بجائے ایک غم کرے گا؟ تمام غموں کی بجائے ایک غم اختیار کرے گا۔ حضرت کشمیری فرماتے ہیں حدیث کا مطلب بھی ہے، تو معلوم یہ ہوا ہمارے اس توجیہ پر احادیث بھی موجود ہیں، توجیہ کرنے پر کہ طلاق ثلاث واحدہ کا مطلب 3 کی بجائے ایک ہے، قرآن بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کو قرآن اور حدیث نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے پر بھی قرآن حدیث ہے، مسئلے کی توجیہ پر بھی قرآن حدیث موجود ہے، اس سے زیادہ ہمارے قوی دلائل کیا ہونے چاہیے؟ نمبر 2، نمبر 3، تیسری جواب کی طرف میں آتا ہوں۔ تیسرا جواب سمجھیں، تیسرا جواب یہ ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ لأن الحدیث یفسر بعضہ بعضا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث مختلف طرق سے آپ کے پاس ہے، یہ طریق یہ طریق یہ طریق، جب تک تمام طرق کو جمع نہ کر لیں آپ کو حدیث کے الفاظ اور حدیث کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے متعلق دیگر احادیث بھی موجود ہیں، تو سنن ابی داود میں روایت موجود ہے جس کی سند کو علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں صحیح لکھا ہے۔ سنن ابی داود میں جو روایت موجود ہے جس کا راوی بھی وہی ہے، یہی تقریباً یہ الفاظ ہیں، اس میں ہے ابن عباس فرماتے ہیں اس نے سوال کیا، ابو صحبہ نے آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا بلا کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها، کہ اگر حضور کے دور میں کوئی بندہ اپنی بیوی کو ہم بستری سے پہلے 3 طلاق دیتا تھا جعلوها واحدۃ، تو پھر اس وقت اس کو ایک شمار کی جاتی تھی۔ وابی بکر و صدر من امارات عمر، حضور علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں۔ اب بات سمجھیں، دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور کے دور میں 3 طلاق 1۔ اب یہاں پر جو تھا صحیح سنن ابی داود کی روایت کہ یہ مطلق روایت نہیں ہے بلکہ غیر مدخول بہا کے حق میں ہے۔ اب دونوں کو جب ہم نے ملایا تو مسئلہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جب حضور کا دور ہوتا تھا کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، اور وہ بیوی غیر مدخول بہا ہوتی، آپ خود بتائیں ان 3 طلاقوں کو غیر مدخول بہا کے حق میں جب الگ الگ دیتا کتنی شمار ہوں گی؟ 1۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا کہ 1 شمار ہوگی، فیصلہ غلط کیا؟ ٹھیک۔ جب حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا اور لوگ اگر الگ الگ دیتے تو تھوڑی گنجائش تھی، لیکن اس گنجائش کو ختم کر کے لوگوں نے مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کے حق میں 3 اکٹھی دینا شروع کر دی۔ اب انت طالقن انت طالقن انت طالقن نہیں کہا بلکہ کہتے تھے انت طالقن ثلاثن۔ آپ بتائیے اب 3 طلاق ہوں گی 3۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے دور میں طلاق کا طریقہ لوگوں کا اور تھا، غیر مدخول بہا کے حق میں 1 ہوتی تھی۔ عمر بن خطاب کے دور میں لوگوں کا طریقہ غیر مدخول بہا کے حق میں کٹھی دینے کا تھا، اب 3 ہو گئی، لہذا پہلے طریقہ جو تھا اس کے مطابق جو مسئلہ تھا وہ بھی ہمارا بنتا ہے، اور عمر بن خطاب کے دور میں غیر مدخول بہا کو 3 اکٹھی طلاقیں دیں 3 شمار ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے خلاف نہیں، یہ بھی ہمارا مسئلہ بنتا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ روایت ہمارے خلاف ہے مسلم کی ہمارے موافق ہے؟ یہ تو ہمارے موافق ہے، لہذا اس کو کہنا کہ یہ روایت ایسی ہے جو حنفی لوگوں کے دلائل کا گلا گھونٹ سکتی ہے، ہم دیکھتے ہیں انہوں نے تو آپ کا خود گلا گھونٹ کے رکھ دیا۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ روایت ہماری ہے، یہ روایت آپ کی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں دلیل نمبر 2 دیکھیں، دلیل نمبر 2 اور دلیل نمبر 3 یہ ملتی جلتی روایات ہیں، دوسری کی اور پہلی کی سند مختلف ہے، واقعہ ایک ہی ہے۔ حضرت رکانہ بن ابی یزید عبد یزید انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی اور ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ دیکھیں ان ابن عباس قال طلق عبد یزید ابو رکانہ، یہ ابو رکانہ کا لفظ نہیں ہے، صحیح رکانہ ہے، صحیح لفظ رکانہ ہے، یہ جو روایت میں ابو رکانہ ہے یہ صحیح لفظ نہیں ہے، راجع ابو رکانہ نہیں بلکہ رکانہ ہے۔ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی
کو طلاق دے دی ونکح امرأۃ من مزینہ، مزینہ قبیلہ کی عورت سے نکاح کر لیا. پھر وہ عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ما یغنی عنی الا کما تغنی هذه اشارۃ لاشارۃ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو رکانا ہے نا، رکانا سے مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا کہ بال کو بال، بس اتنا ہی فائدہ ہوا ہے جتنا بال کو بال سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ بال کے ساتھ صرف ٹچ ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا بھی مجھے اتنا فائدہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حمیت نے آ لیا، آپ علیہ السلام کو غیرت نے آ لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فدعا برکانہ و اخوته، آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے بیٹوں کو بلاؤ. رکانہ کے بیٹوں کو بلا لیا گیا. تو آپ نے ان کے بیٹوں کو کہا، مسئلہ سمجھے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو پہلے طلاق دے ڈالی تھی اور ایک اور عورت سے شادی کی. یہ دوسری عورت آ رہی ہے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ اس کے بیٹوں کو بلاؤ. جب اس کے بیٹوں کو بلایا تو کہا دیکھو یہ بیٹا باپ کی طرح، یہ بیٹا باپ کی طرح، یہ بیٹا باپ کی طرح. مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے تو اولاد ہے نا، تو کیسے کہہ رہی ہے کہ اس کو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لہذا حضور علیہ السلام نے رکانہ کو خود بلایا اور کہا کہ اس عورت کو طلاق دے دو. انہوں نے طلاق دے ڈالی. جب انہوں نے طلاق دے ڈالی اس امرأۃ مزینہ کو، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لو. اب اس روایت میں ہے حضرت رکانہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو ان کو 3 طلاقیں دی ہوئی. آپ نے فرمایا پتہ ہے رجوع کر لو. اہل حدیث غیر مقلد جن کو آپ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ 3 طلاق دیا تو آپ نے کیا کہا؟ حلالہ کراؤ یا رجوع کرو؟ رجوع کرو. تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ حلالہ شرعی ہوگا؟ یا تو تم بھی رجوع کراؤ، لہذا تم حضور علیہ السلام کے معاذ اللہ مخالف ہو. جواب سمجھیں. اس روایت کی سند کو آپ دیکھیں، سند میں دیکھیں، سند دیکھیں. اخبرنا ابن جریج اخبرنی بعض بنی ابی رافع. بعض بنی ابی رافع ہے. یہ بعض بنی ابی رافع کون ہے؟ علامہ نووی اور ابن حزم فرماتے ہیں بعض بنی ابی رافع یہ مجہول ہے، اور مجہول کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت وہ ہوتی ہے جو گھر کے لوگ بیان کرتے ہیں، ایک وہ جو باہر کے لوگ بیان کرتے ہیں. رکانہ کے گھر والے خود بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 طلاقیں نہیں دی تھی بلکہ طلاق بتہ دی تھی، پکی طلاق. اور آپ حضرات کو پتہ ہے طلاق بتہ میں یہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے، 1 کی نیت کی ہے یا 3 کی نیت کی ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنے کی نیت کی ہے؟ انہوں نے کہا تھا 1 کی نیت کی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ طلاق ثلاثہ کا لفظ غلط ہے بلکہ طلاق بتہ کا لفظ ہے. اور جب طلاق بتہ سے طلاق دی تھی اور 1 کی نیت کی تھی تو 1 ہی شمار ہوگی، لہذا رجوع کرنا درست ہے. تو اب بتائیں یہ ہمارے خلاف ہے یا ہمارے موافق ہے؟ یہ تو ہمارے موافق ہے. آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. غیر مقلد حضرات عموماً یہ اشکال کرتے ہیں. اشکال یہ ہے کہ 3 طلاق دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کہیں گے ناجائز ہے. کہتے ہیں جب ناجائز ہے تو نافذ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب آپ اس چیز کو نافذ کر رہے ہیں جو شریعت میں ممنوع اور منع ہے. جواب سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے جواز اور ایک ہوتا ہے نفاذ. جواز الگ چیز ہے، نفاذ الگ چیز ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا جائز ہے؟ آپ بھی کہیں گے ناجائز ہے. علامہ ابن رشد مالکی انہوں نے اپنی کتاب بدایت المجتہد میں لکھا ہے کہ امت کا اتفاق ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے. لیکن صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، اور ہم نے آپ حضرات خدمت میں سنن دارقطنی کی روایت پیش کی. حضرت ابن عمر کی جو طلاق تھی انہوں نے حالت حیض میں دی تھی. حضور نے نافذ کی یا نافذ نہیں کی؟ نافذ کر دی تھی. معلوم ہوا طلاق دینا منع ہے، گناہ ہے، غلط ہے، لیکن نافذ ہو جاتی ہے. تو جواز الگ ہے اور نفاذ الگ ہوتا ہے. ایک بندہ زنا کرتا ہے، زنا کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. لیکن زنا کی سزا کیا ہے؟ حد رجم ہے. ایک بندہ کہے زنا چونکہ حرام ہے لہذا رجم کی سزا کیوں لگاتے ہو؟ ہم کہیں گے جواز الگ ہے، لیکن جب کر لیا تو اس پر سزا کا حکم نفاذ الگ ہوتا ہے. یہی ہم کہتے ہیں 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو نافذ ہو جاتی ہے. خلاصہ کلام آپ حضرات خدمت میں یہ نکلا کہ اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالے کا موقف یہ ہے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک مجلس میں دے یا متفرق مجالس میں دے، 3 طلاق 3 ہی شمار ہوتی ہے. 3 طلاق کو ایک کہنا یا تو اہل تشیع کا مسلک ہے یا مرزائیوں کا مسلک ہے یا نام نہاد اہل حدیثوں کا مسلک ہے. حضرت امین الملت حضرت مولانا محمد امین صفدر رکاڑوی رحمہ اللہ آپ کا ایک جگہ مناظرہ تھا. فریق مخالف نے جب دیکھا کہ آپ آئے ہیں تو اس نے یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور اس نے پولیس کو بلا لیا. پولیس آگے اس نے کہا کہ تھانے دار صاحب نے کہا کہ حضرت میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا. حضرت نے فرمایا بھی طے ہے آپ بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہونے دوں گا مناظرہ. مناظرہ اسی موضوع پر تھا 3 طلاق پر. 3 طلاق 3 ہے یا 3 طلاق 1 ہے. جب اس نے کہا مولوی صاحب مناظرہ نہیں ہونے دوں گا، اگر مناظرہ کیا میں جوتے لگاؤں گا.
حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی بات قبول ہے, آپ جوتے لگائیں لیکن مجھے جوتے مارے 3 جوتے مارے 3 شمار کریں, اس کو 3 جوتے مارے 1 شمار کریں. اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہی بات ہے, اسی بات پر تو مناظرہ ہے, میں اس کو سمجھا رہا ہوں 3 طلاق دیں تو 3 ہوتی ہے, یہ کہتا ہے 3 دے تو 1 ہوتی ہے, اس کو میرے دلائل سیدھا نہیں کریں گے, تیرے جوتے سیدھا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله